السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام. اللہم ارزقنا شفاعت الحسین علیہ السلام یوم الورود. اللہم ارزقنا زیارت قبر امام حسین علیہ السلام. اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام. اللہم صلی علی یا عقیلۃ القریش یا ملکۃ الشام یا ام المصائب یا مرحومۃ المسرت سیدہ علیہ بنت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. دعا ہے مالک کائنات تمام علماء و ذاکرین دا خطاب بانیان دی پرخلوص صف ماتم بچھائی تمام مومنین دا مقدس مقام تے ٹرایا. مالک اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما. مالک کائنات بانیان نو سرکار امام رضا علیہ السلام دے خزانے چ رزق کثیر عطا فرماون. پاک کریم اہل بیت مشتاق حسین نو مالک کائنات سے تو تندرستی عطا فرمان اور چاکر نو مولا امام حسین بادشاہ اپنے خزانے چ رزق کثیر عطا فرمان. خاندان دے جتنے مرحومین نے مالک تمام دے درجات بلند فرما. قائم آل محمد علیہ السلام دا جلد از جلد ظہور ہوئے. مل کے صلوات پڑھ. صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے. سارے مل کے باواز بلند صلوات پڑھو. امام صادق علیہ السلام دا فرمان ہے کہ جڑا بندہ آندا ہے کہ مینوں تندرستی نہیں لبدی یا جڑا بندہ آندا ہے کہ میں محتاج ہاں، مالک دا فرمان ہے کہ وہ بندہ ساڈی مجلس وچ بیٹھ کے لمبے لمبے سال لوے تے ساڈے تے درود پڑھے تے اسی انہوں لمبی زندگی عطا کراں گے. بر محمد و آل محمد صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری. مل کے بولو حیدری. مل کے صلوات پڑھ. ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی علیہ السلام. نعرہ حیدری. الصلاۃ والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ المعصومہ معظمۃ المقدسۃ الکریمۃ الصدیقۃ الکبریٰ عالمہ غیر معلمہ. صلوات. اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحمید والفرقان المجید وہو اصدق الصادقین. وقوله الحق یوم ندعو کل اناس بامامہم. صلوات. مالک کائنات ان کسی دا محتاج نہ کرن. ایک چھوٹی جی گزارش کرنی ہے جے اگر تسی ناراض نہ ہو اٹھ کے نہ تے تھوڑے تھوڑے اگے تشریف لے آؤ تاکہ مجلس پاک کا ماحول بن جاؤ. تسی بھی
اگر کوشش کرو تو تشریف لے آؤ. مالک کائنات انہوں سے تو تندرستی اور مالک لمبی زندگی عطا فرماویں. اے پکھے دا منہ نہ جی ادھر نو کر دیو, ممبر تو اے سائڈ تے کر دیو. صادق آل محمد علیہ السلام دے کول ایک بندہ آیا, اس آکھیا کہ مولا میرے واسطے دعا کرو. امام فرمایا کہ تو دعا کی کرانا چاہنا ہے, تیرے کو دولت بڑی ہے, سواریاں بڑیاں, نوکر بڑے, تیری تجارت بڑی. اس آکھیا کہ مولا دعا کرو کہ مینوں جنت مل جائے. امام فرمایا کہ جنت تینوں مل چکی ہے, تو دعا مانگ کہ تیری جنت قائم رہی رہے. کیا بات ہے تھوڑے سمجھن تو صدقے. جدو آکھیا نا مالک نے کہ جنت تینوں مل چکی ہے, تو دعا مانگ کہ تیری جنت قائم رہی رہے. اس آکھیا مالک جنت کیویں ملی ہے؟ امام فرمایا کہ ساڈی محبت دا نام جنت ہے. کیا مولا فرمایا کہ تو دعائے مانگ کہ تیری موت ساڈی محبت تے آوے. اس دی ایکو تھوڑی جی گھٹ کرو تاکہ سمجھ آوے, میں کیڑا قصیدہ پڑھنا. امام صادق علیہ السلام دا ایک نوکر ہے بابا جی, وہ آیا مالک دے کول. ہو سکیا مولا ما الحجت, مولا حجت کس نو آندے؟ امام فرمایا کہ یاد رکھ اگر حجت خدا دا وجود کائنات وچ نہ ہوئے تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے. کیا بات ہے. پھر مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ اگر تواڈے سر دے اوتے موت دی تلوار لٹک رہی ہو, مولا فرمایا کہ تواڈا کوئی پرسان حال نہ ہوئے, کوئی بچن دی ترکیب نہ ہوئے, مالک فرمایا کہ اس وقت تسی وقت دی حجت نو پکارو, لمحے وچ تواڈی مدد آ کے فرماوے. امام فرمایا کہ یاد رکھ ہر بندے واسطے ضروری ہے, واجب ہے وقت دی حجت دی معرفت. سمجھ ہوندی بھی میری گل دی؟ میں بانی دی حیثیت نال میرا کچھ وقت ایتھے گزریا ہے, تقریباً سارے چہرے جڑے نے میں انہاں تو واقف ہاں. امام حسین بادشاہ تانوں سے تو سلامتی عطا فرمان, مالک تانوں بچے نال آباد و شاد فرمان. ممبر پاک دے اوتے آون دا جڑے مقاصد نے یا جو کچھ بانی دے مقاصد نے وہ یہی نے کہ مجلس پاک دے وچوں چلو سارے نہیں تے کم از کم ایک بندے دے اندر بھی مالک دا فرمان رہ جائے تے ذریعہ نجات ہو جائے. توجہ ہے میرے پاس؟ مالک نے فرمایا کہ بندے واسطے ضروری ہے, واجب ہے حجت خدا دی معرفت. اور مالک فرمایا کہ یاد رکھ جڑا نظام خالق کائنات نے بنایا ہے نا آدم تو لے کے, مالک فرمایا نانا محمد مصطفیٰ تک اے دنیا دا نظام, مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھ اس نظام دی مرکزیت خالق کائنات نے حجت خدا نو عطا کی. توجہ کرے. سائل پوچھا کہ مالک ولایت متعلقہ سے کیا مراد ہے, کہ ولایت متعلقہ کیا ہے؟ امام فرمایا کہ یاد رکھ جو ہم ارادہ کرتے ہیں وہی توحید کا ارادہ ہوتا ہے. صلوات. سائل پوچھا کہ مالک وقت دی حجت دی معرفت کس طرح حاصل کریں؟ امام فرمایا کہ حجت خدا دی معرفت واسطے بابا جی مالک نے دو دلیلیں عطا کی تھی. ایک دلیل سامت ہے, ایک دلیل ناطق ہے. مالک فرمایا کہ سامت قرآن ہے, مولا فرمایا کہ ناطق ہم 14 ہیں. توجہ ہے میرے پاس؟ مولا فرمایا کہ یاد رکھ سرکار محمد مصطفیٰ دی نبوت دی معرفت واسطے دو دلیلن, ایک سامت ہے ایک ناطق. سامت قرآن ہے, ناطق مولا علی علیہ السلام. مولا فرمایا کہ سرکار امیر کائنات دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلن, ایک سامت ہے ایک ناطق. سامت قرآن ہے, ناطق مولا امام حسن علیہ السلام نے. مولا فرمایا کہ یاد رکھ مولا امام حسن بادشاہ دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلن, ایک سامت ہے ایک ناطق. سامت قرآن ہے, ناطق مولا امام حسین علیہ السلام نے.
مولا امام حسین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں دی ضرورت ہے، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، توجہ میرے پاس کرو۔ ناطق مولا امام زین العابدین علیہ السلام نے مولا امام زین العابدین علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے۔ ناطق مولا امام باقر علیہ السلام نے مولا امام باقر علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ حیدری اے پکا نا ادھر ہی رکھو۔ مالک فرمایا کہ سرکار امام باقر علیہ السلام دی امامت دی معرفت واسطے دو دلیلاں، ایک سامت ہے ایک ناطق ہے۔ سامت قرآن ہے، ناطق سرکار صادق آل محمد۔ توجہ میرے پاس کرے، گل چلدی چلدی سرکار قائم آل محمد تک پہنچی۔ خالق کائنات نو پتا کہ سامت دلیل قرآن موجود ہے، مالک کائنات نے ناطق دلیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو چوتھے آسمان تے غائب کر دیتا۔ جدو سرکار قائم آل محمد دا ظہور اسی خانے کعبے وچ تو بول یا نہ بول تیری اپنی مرضی، خانے کعبے دا ماحول کی ہو سی، خانے کعبے دے اتے علم اسلام مولا غازی علیہ السلام دا علم ہو سی، خانے کعبے جو جڑی اذان ہو سی او دے چشہد انا امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ دی صدا ہو سی۔ پریشان کیوں ہو گئے ہو؟ جدوں عالم یا علی جدو قائم دا ظہور ہونا ہے، آل محمد دی حکومت ہونی ہے، گھر خانہ کعبہ آل محمد ہے تے خانے کعبے وچوں اذان بھی او ہونی ہے جڑی وارث کعبہ دی مرضی ہونی ہے۔ توجہ ہے میرے پاس؟ سرکار قائم آل محمد دا ظہور ہو سی، امام دی پشت خانے کعبے دی دیوار نال ہو سی۔ توجہ ہے میرے پاس؟ اس وقت سرکار عیسیٰ علیہ السلام اکثر نماز دا ٹائم ہو سی، سرکار قائم آل محمد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نو اکثر کہ اللہ دا نبی ہے، اولی العظم ہے، صاحب کتاب ہے، تو نماز پڑھا۔ اس وقت سرکار عیسیٰ علیہ السلام اکثر کہ نہیں بطول دا بیٹا، اس وقت تو امام ہے، تیری اطاعت میں عیسیٰ تے واجب ہے۔ کیا بات ہے؟ سرکار قائم آل محمد اگو کھلوسن یا میں جاکھاں کہ بطول دے پتر دا سر سجدے چو سی، مریم دے پتر دا سر بطول دے قدمہ دے پتر دے قدمہ وچ سی۔ میں نہ مسلمان حیا کر جدو علی دے 12ویں پتر نو عیسیٰ جیسا نبی نماز نہیں پڑھا سکتا، وقت علی نو مدینے دا سبزی فروش نماز کیویں پڑھا سکتا؟ یا علی موت دین ہے حجت خدا دی اطاعت، دین ہے حجت خدا دی معرفت۔ توجہ ہے میرے پاس؟ مسجد نبوی سرکار امام زین العابدین علیہ السلام، کتاب دا نام ہے منتہی الامال۔ مالک کائنات مسجد نبوی تشریف فرمانے، مولا دا صحابی ہے، نام ہے زہری۔ زہری آکھیا مولا اے سال حج تے رش بڑا ہے، بڑی رونق ہے۔ بیٹھے ہو کہ ڈر گئے؟ جدو آکھیا نا رش بڑا ہے تے رونق بڑی ہے، امام نے فرمایا کہ زہری حوصلہ۔ مالک نے زہری دیاں اکھی تے ہاتھ رکھیا، ہاتھ ہٹایا، زہری مولا دے قدموں تے ڈگ دے۔ اس کیا مولا زیادہ جانوراں دی تعداد ہے، تھوڑے ہیں جڑے انسان دی شکل وچ نہیں۔ توجہ ہے میرے پاس؟ ہے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ یاد رکھ یہ انسانی شکلوں میں جو ہے نا یہ وہ ہیں جو ہماری ولایت کا اقرار کرتے ہیں۔ دین ہے حجت خدا دی معرفت، دین ہے حجت خدا دی اطاعت۔ غور ہے میرے پاس؟ مولا امام باقر علیہ السلام مسجد نبوی اچ مالک کائنات تشریف فرما، لوگاں دا رش مسجد نبوی اچ۔ مولا صحابی ہے نا تفضل، بہت سور شاہ جی مالک کائنات نے تفضل نو آکھیا کہ جڑے بندے مسجد اچ بیٹھے نا انہاں کول پوچھ کہ باقر العلوم کتھے؟ پریشان تو نہیں بیٹھا؟ تفضل لے کے ایک بندے کول آیا، آ کے پوچھیا، انہاں لا علمی دا اظہار کیتا، انہاں کیا اسی نہیں جان دے کہ امام کتھے؟ تفضل واپس آیا، اس آکھیا مولا حیرانگی اس گل دی ہے کہ بندے سامنے بیٹھے تواڈے قریب قریب، لیکن مولا انہاں لا علمی دا اظہار کیتا، اتنے تک ایک اکھی تو انا بندہ مسجد داخل ہوئے۔ بڑا دکھ لگے گا جڑا بندہ اس جملے دی قیمت ادا نہیں کرے گا۔
امام فرمایا کہ جاؤ جڑا اکھی تو اننے نا او دے کول پوچھ کے پنجواں امام کتے. تفضل دوڑدا دوڑدا دروازے تے آیا، اس نبی نے کول پوچھا کہ پنجویں مولا کتے. اس مسکرا کے آکیا کہ وہ سامنے ستون کے ساتھ رسول کا بیٹا تشریف فرما. ہائے ہائے تواڈے سمجھن تو صدقے جاؤں. تفضل واپس آیا مالک دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ مالک اکھی رکھ دین، لا علمی دا اظہار کیتا نے. امام فرمایا کہ تفضل یاد رکھ، ہم جسے چاہتے ہیں اپنی معرفت عطا کرتے ہیں. مالک فرمایا کہ اسی جنوں چاہنے اپنی معرفت دیں. تفضل آکھیا جڑے بندے اکھی رکھ دیں، مولا فرمایا انہاں دیاں اکھی اس قابل نہیں کہ سانو ویکھ سکن. غور ہے میرے پاس. ضروری نہیں کہ بندہ 1.5 لاکھ مکا کے آیا ہوئے تے او گل چنگی کردا ہے. جڑا ایتھوں کھلوندا ہے نا وہ بھاویں مسکین بھی ہے نا، گل مولا مظلوم کربلا دی کردا. شخصیت معیار نہیں، ذکر اہل بیت معیار ہے. مالک دا فرمان ہے ہاں سانو اپنی اکھی اس قابل کرنی چاہیے، اپنے کان اس قابل کرنے چاہیے کہ امام دی آواز ساڈے کنا تے آ جائے. اور امام صادق علیہ السلام دا فرمان ہے، کتاب دا نام ہے مادی معود. مالک فرمایا کہ جب ہمارے قیم کا ظہور ہوگا تو کئی ہمارے ماننے والے کہیں گے کہ ہم نے ان کو پہلے بھی دیکھا تھا. یہی عقیدہ ہے. اور مجلس وچ با وضو ہو کے بانا چاہیے، با طہارت ہو کے آنا چاہیے. ساڈا ایمان نہیں یاد ساڈا ایمان ہے نا کہ مالک مجلس تشریف فرما ہوندے تے پھر با وضو ہونا چاہیے نا. پتہ نہیں کیڑا خوش قسمت ہے جدے موڈے دے نال موڈا لا کے مولا امام تشریف فرما. بابا جی 6ویں امام کو ایک بندہ آیا خراسان تو. اس آکھیا مولا تسی نہ خروج کرو، خراسان دے شیعہ تیار بیٹھے. امام فرمایا کہ جا خراسان وچ اعلان کر کے آکھ کہ رسول دا 6واں جانشین پیاندا ہے، علی دا بیٹا پیاندا ہے کہ اپنے سر دے وال منا دیو. توجہ ہے میرے پاس. کچھ دنوں بعد واپس آیا. مولا پوچھا ہو سکے مولا میرے تے علاوہ کسے نہیں وال منائے. امام فرمایا کہ جڑے میرے آکھن تے سر دے وال قربان نہیں کردے وہ اپنا سر کس طرح قربان کرنا. مولا فرمایا کہ میں انتظار چاہاں کہ 16 مخلص بندے آون تے میں خروج کراں. تے جس امام دے انتظار چ اسی بیٹھے ہاں اس امام نو کتنے بندیاں دی ضرورت ہے؟ بولو 313. اس واسطے سانو ہر وقت تیار رہنا چاہیے. 2 سال پہلے باوے ذریت عمران دے قافلے دے وچ ایک سید زادہ ہی لید، اس نے امام دی بارگاہ وچ جا کے نا سامرے بابا جی عرضی لکھی. عرضی لے کے اس تے لکھیا کہ جے مولا ظہور کرو اپنا، جے تسی ظہور نہیں نہ کر دے تے پھر مینوں اپنے کول بلا. اچھا سامرے تو زیارت کر کے باہر نکلے تے روڈ دے تے بس کھلوتی سی تے تھلے لتھا تے ایک گڈی آئی تے او دے نال ایکسیڈنٹ نال او پرباش ہو. او دی نجی زندگی دے بارے پتہ چلیا کہ او زیادہ وقت قرآن پاک دی تلاوت کردا اور لوگاں نے او دا نام رکھیا ہویا قرآن شاہ. گل کرنے کا مقصد ہے کہ بندے نو امام دی چاہت اتنی ایک ہونی چاہیے، اتنی تڑپ ہونی چاہیے تا امام دا ظہور ہوگا. ایک بندے نے مولا صادق آل محمد کو پوچھا صلی اللہ، اس آکھیا کہ مولا تہاڈا کوئی شیعہ کسے مقام تے رہندا ہے، کوئی کسے مقام تے رہندا ہے تے امام دا ظہور ہونا ہے خانے کعبے وچ، تے مولا وہ لوگ کیویں پہنچن گے؟ امام نے مسکرا کے فرمایا کہ یاد رکھ ہمارا قیم جو ہے وہ زمین کی تنابوں کو کھینچ لے گا. ہمارا ماننے والا ایک قدم اپنے گھر سے باہر رکھے گا، دوسرا قدم اس کا قیم کے قدموں میں ہوگا. اچھا امام دیا 2 غیبتن، ایک ہے غیبت صغرا، ایک ہے غیبت کبرا. اب بزرگوں نے پتہ ہے بچے واسطے گل شروع کی تھی.
غیبت صغرا بابا جی سرکار امام حسن عسکری علیہ السلام دی شہادت تو لے کے سرکار قائم آل محمد دے چوتھے نیب سرکار حسین بن روح دی موت تک امام دی تو کی ہے حسین بن روح نو خط لکھیا کہ تو فلاں دن نو ساڑھے کوڑ آ جائے دا تیرے بعد کوئی نیب نہیں ہوئے دا اے دورانیاں بندہ ہے 80 یا 82 سال انہوں آندے نے غیبت صغرا یعنی کہ چھوٹی غیبت یہ عقیدے دا حصہ ہے بچیاں نو گل دسنی چاہیے دوسری غیبت ہے غیبت کبرا کہ حسین بن روح دی موت تو لے کے اے جس وقت جسی زندگی گزار دے پہ اس نو آندے نے غیبت کبرا غیبت کبرا وچ امام حسن عسکری علیہ السلام دا فرمان ہے کہ ساڑھے منن والے نو چاہیے کہ دین اتھو حاصل کرن جنہ دین ساڑھے کو لے آئے غور ہے میرے پاس امام دا فرمان ہے کہ اگر توڑے سر دیتے موت دی تلوار لٹک رہی ہوئے توڑا کوئی پرسان حال نہ ہوئے تے اس وقت اسی وقت دی حجت نو پکارو لمحے میں جا کے توڑی مدد کر بحرین دے وچ شیعہ دی تعداد بہت زیادہ کتاب دا نام ہے مجالس المومنین بہت زیادہ تعداد شیعہ دی بحرین دا جڑا وزیر ہے نا او دے گھارے چک انار دا پودا ہے بابا جی اسے کنا انار اپنے اس درخت تو تروڑیا تے ادھو تے کچھ نا لکھی ہو جان توجہ ہے میرے پاس اے نا تاریخ دے پیشانی تے موجود مجلس چ نا لین دی ضرورت نہیں غور ہے میرے پاس کیونکہ ایسا جنہاں نو منے مالک انہاں دے بارے آکھے کہ انہاں تو رجس دور ہے توجہ ہے میرے پاس تو جو رجس ہے اس کا ذکر کرنے کی ضرورت نہیں وہ کچھ نہ لکھے گئے وزیر نے بادشاہ نو آکھیا بھی گل ہے بھی یہ شیعہ نے نا ڈھونگ رچایا ہے انجکار انہاں نو آکھ بھی اے رد پیش کرن اگر رد پیش نہیں نہ کر سکتے واتے نہ شیعہ نو قتل کرا دے تے انہاں دیاں بیبیاں نو قید کر بادشاہ نے شیعہ نو اکٹھا کیتا اکٹھا کر کے بادشاہ آکھیا بھی ان دی رد لے کے ہو بحرین دے شیعہ نے آکھیا کہ سانو 3 دن دا ٹائم دے توجہ ہے میرے پاس بابا جی 3 دن تک نا بحرین دے شیعہ توسل کر دے رہے امام دے نال امام دی بارگاہ وچ گزارشات کر دے رہے جدو تیسرا دن چڑھیا نا تے بحرین دے شیعہ پریشان ہو گئے ایک سید زادہ اٹھیا نا ابراہیم بابا جی اس پیریں چون جتیاں لائیاں گریبان چاک کیتا با وضو ہو کے سیرا وچ نکل گیا سجدے سر رکھیا سر رکھ کے عرض کیتی کہ بطول دا بیٹا 3 دن مکمل ہو گئے ساڑی مدد نو آ توجہ کرے جدو ابراہیم نے گل کی تھی قائم آل محمد نے ابراہیم دے موڈے تے ہاتھ رکھ کے آکھیا میں تا نہیں آکھیا کہ 3 دن دا ٹائم لو غور ہے میرے پاس ہے مولا فرمایا اگر تسی اسے ٹائم اسے لمحے پکار دے تے میں اسے لمحے توڑی مدد کر دا ابراہیم آکھیا کہ مالک ان کرنا کی مولا فرمایا کہ پریشان نہ ہو لگا جا بادشاہ نو نال لے کے وزیر دے گھر او دے گھر چ داخل اسے سجے پاسے کمرہ او کمرہ کھولیں کمرے چ کے صندوق او صندوق کھولیں صندوق دے وچ ایک ڈبہ کھولیں دا ڈبے چ ایک رومال ہے اس رومال دے وچ ہیں مٹی دے خول غور ہے میرے پاس مولا فرمایا کہ جن دے اتے اے نہ لکھے تے بادشاہ نو جا کے دس اگر وزیر نہ مننے تے پھر وزیر دی آنکھ چک پا کے آکھی کہ ساڑھے پاس سے ویک اسی بے وارث نہیں ساڑھا وارث پردے دے اندر موجود ہے غور ہے میرے پاس سرکار ابراہیم آئے بادشاہ نال لے وزیر دے گھر کمرہ کھولیا صندوق کھولیا ڈبہ کھولیا او خول جائے بادشاہ ابراہیم نو آکھیا کہ تو اس طرح آیا ہے کہ جس طرح تو اپنے ہاتھ نہ رکھے اس وقت ابراہیم آکھیا کہ بادشاہ ساڑھے وارث ہونے جنہ دے سامنے کائنات انجے جمیں ہاتھ دی ہتھیلی ہے توجہ ہے میرے پاس او خول کٹے ابراہیم دسیا وزیر آکھیا نہیں اس وقت ابراہیم آکھیا کہ میرے مالک میں نو حکم دیتا ہے کہ بادشاہ نو آکھ انار کھولے جے دانے نکلیں تے اے سچے نے جے مٹی نکلے تے اسی سچے بادشاہ انار کھولیا جدو مٹی برآمد ہوئی نا بادشاہ وزیر دے منہ تے تماچا مار کے آکھیا تینو حیا نہیں ہوندا شک انہاں تے کیتے ہی جنہاں دی دلیل خود قرآن دیتی
یا یعنی کہ سانو ہر وقت تیار رہنا چاہیے امام دے ظہور واسطے۔ صادق آل محمد دا فرمان ہے کہ دعا منگی کہ مولا ہم آپ کی کریمی کے طالب ہیں، ازمائش کے قابل نہیں ہیں۔ لو ذاکر صاحب آگے، ایک کوفے دی بی بی ہے بابا جی، 24 گھنٹے برخا پا کے رکھ دی، میرے پاس ویکو بھائی، میرے پاس ویکو، میرے پاس ویکو، 24 گھنٹے برخے چران دی۔ کچھ لوگوں نے سوال کیتا کہ تو ہر ٹائم برخے چ کیوں رانی، سوندیاں میں برخا، اٹھدیاں میں برخا؟ اس کیا میں برخا اس واسطے پا کے رکھنی ہاں کہ امام دا ظہور ہو جائے تے برخا پامڑ نہ جاواں، امام دے قدماں تے بوسہ دے۔ سانو سرکار قائم دی انتظار واسطے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ چھویں امام دا فرمان ہے کہ جدو ساڈے قائم دا ظہور ہونا ہے نا، امام دے ہاتھ چ 2 تلواراں ہونی، امام نے مرتجز تے سوار ہونا، وہ سواری جڑی مولا مظلوم کربلا دے کول ہے۔ اور ایک ساڈا عقیدہ رجعت، بھی ایک واری مر جانا پھر امام دے ظہور تے پھر قبراں چ اٹھنا۔ اور 6ویں امام دا فرمان ہے، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ماننے والے قبروں سے اٹھ رہے ہیں، اپنے کفنوں سے مٹی جھاڑتے ہوئے مادی کی بات پہ لبیک کہہ رہے ہیں۔ اور مولا دا فرمان ہے کہ جدو سرکار قائم دا ظہور ہونا ہے تو جڑا سب تو پہلا لشکر ہونا ہے نا، وہ کربلا وچوں ہونا، 71 سپاہیاں دا لشکر۔ اور مالک دا فرمان ہے، کتاب دا نا ہے مادی موعود اور غیبت توسی، جدے وچوں میں عرض کر رہا کہ اس وقت جڑے کربلا تو لشکر ہونا ہے نا، انہاں دے گھوڑیاں دے اوتے زینہ سونے دیاں ہونا۔ اور جدو سرکار قائم دا ظہور ہونا، وقت نہیں وقت ہوندا، تفصیل نال عرض کرا۔ سرکار قائم دا جدو ظہور ہونا ہے، مرتجز تے مالک سوار ہونا ہے، 2 تلواراں بابا ناصر شاہ جی مالک دے ہاتھ چونی۔ جدو مالک نے حملہ کرنا ہے نا، تے گلیاں بازار خون دے دریا بن کے وہ پاؤنے۔ اس وقت لوگاں نے ہاتھ بن کے آکھنا ہے بطول دا پتر امان امان۔ اس وقت مولا نے اپنی آباد دے اندروں ایک نلین کڈنی ہے، ایک جتی کڈنی جن دے تسمے ٹرٹے ہونے۔ اس وقت مالک فرمانا ہے کہ اجے تک میرے دادے حسین دی اس جتی دے ٹرٹے تسمے دی قیمت ادا نہیں ہوئی۔ میں بسم اللہ کروں۔ اور زیارت ناہیہ وچ مالک دا فرمان ہے، امام قائم دا فرمان ہے کہ میرا سلام ہے اس دادے تے جن دے 10 محرم نو 9 لاکھ چو کوئی ایسا ہاتھ نہیں جس میرے دادے نو نہ ماریا ہو۔ میں بسم اللہ کروں۔ آئے کر کے رومن علامہ حسین دی راضی ہوئی۔ کربلا اور شام یہ 2 شہر نہیں، علماء پڑھ دینے 2 مقتل گاہاں۔ کربلا او مقتل گاہ جتھے ماں دے سامنے پتر کس دے رہے۔ میں بسم اللہ کروں۔ اور نہ کہ شام او مقتل گاہ جتھے ایک پتر دے سامنے ڈھیر ساریاں ماما کس دیاں رہی۔ میں بسم اللہ کروں۔ آئے کر کے رومن علامہ حسین دی راضی ہوئی۔ سن 40 ہجری اچ جدوں سرکار امیر کائنات نو ضرب لگی ہے نا کوفے اچ، ایویں بابے دا کل کر کے نا، یا کچھ مورخین نے 40واں لکھے، 40واں کر کے میری سین مولا حسن بادشاہ دے پاس دیکھ کے اندے حسن ویر مینوں بابے دی شاہی راس نہیں آئی، حسن ویر میرا دل چاہتا ہے ہن وطن تے چلیے۔ جدو علی حسین آئے نا تو کوفے دیاں بیبیاں قرآن پڑھ دیاں رہیاں۔ بابا جی صاحب مرکات الکان نے لکھے ہے کہ ایک بی بی ہے جدہ نائیں سالبیہ، اس پاک سینڈ کو قرآن پڑھیا، جدو ٹرن لگے نا اس سالبیہ دا عقد خولی نال ہو گیا۔ میں ڈردہ کھڑا، جملہ بڑا اوکھا ہے، جوانوں میں 10 جڑے ماتمی بیٹھے ہوئے، خولی کون ہے؟ اے او کمینے جس 10 محرم دی دیگر بطول دے پتر دیاں زلفیں چا ہاتھ پا کے پہلا تماچا مارے۔ میں بسم اللہ کروں۔ پتر علی دے گھوڑیاں تے سوار ہو گئے، دھیاں علی دیاں معاملہ تے سوار ہو گئیاں۔ سالبیہ نو پتہ لگ گئے، دوڑ دی مولا حسن بادشاہ دی سواری دے کول آئی۔ ایمیں ڈیکیاں دیا مولا تسی ہن وطن تے ویندے پے ہو؟
وقت کدوں ہونا ہے؟ مولا حسن دی آواز آندی ہے سالبیا ہن میں نہیں ہونا، ہن حسین ہونا ہے۔ جدو آکھے نا ہن حسین ہونا ہے، جلدی دے نال مولا دی سواری دے کول آئیے۔ امام مالک دی بارگاہ وچ عرض کیتی مولا ایک باری اپنی سواری دے قدم میرے گھر لے کے آؤ۔ میرے مولا فرمایا کہ سالبیا میریاں بہناں زیادہ دیر معاملہ وچ بیٹھیاں کدی نہیں۔ مولا فرمایا دن یاد کر لے، تاریخ یاد کر لے، 12 محرم دی رات میں حسین تیرے گھر پہنچا۔ میں بسم اللہ کرا سالبیا دیکھ کے آندی ہے مالک کتنے لوگ حسین؟ امام دی آواز آندی ہے میرے قافلے دے وچ مرد تھوڑے ہونے، مستوراں ڈھیر ہونے۔ سالبیاں آندی ہے مولا دسو تسی جڑے تھوڑے نال لوگ موجود ہونے انہاں دے امامے کتنے بنواواں؟ میرے مولا دی آواز آندی ہے امامے نہ بنواویں، جدوں اساں ہونا ہے نا ایسیاں سواریاں تے سوار ہونا ہے جتھے امامیاں دی لوڑ کہیں نہیں ہونی۔ ہائے کر کے روان اللہ ماں حسین دی راضی ہوئی۔ میں بسم اللہ کراں ٹر گئے مالک کائنات وطن تے سالبیا دن گنن لگ پئی۔ دن چک لیاؤں 61 ہجری چڑھی، محرم دا چند چڑھیا، سالبیا ایک ایک دن گزارن لگ پئی۔ مغرب دی نماز پڑھ کے مقام دی چھت تے بے کے نا آسمان دے پاسے منہ کر کے آکھیا اسے مہینے دا تھوڑے آمن دا وعدہ ہے۔ میں بسم اللہ کراں سونی ہائے کی دینے جدو آکھے نا اسے مہینے دا وعدہ ہے 7 محرم میں یا 4 محرم میں۔ ایک خولی اپنے گھر آیا بس وین پہ کرنا، بابا جی سا کے زیرہ پائیے خود پائے، ایک اس خنجر چاہ کے نا اپنی زیرہ دے اتے رکھن لگ گئے۔ سالبیا قریب آکیاں دیئے اے ڈسا جاؤ کتھے ہیں؟ اس وقت کمینہ ڈیگ کیاں دے اے نینواد جنگل ساڑی ایک باغی نڑ جانگے، بڑی تھوڑی جی ہو دی فوج اسی جلدی واپس آ جسائیں۔ سالبیا ڈیگ کیاں دیئے میں تینوں منع نہیں کر دی، تینوں پتہ ہے اس سے چانچ میرے پیران میرے گھر آمن دا میرے نڑ وعدہ کیتا ہوئے او وعدے دے پکن ایمیں سالبیا ڈیگ کیاں دیئے میں سارے انتظام آپ کر لیساں، لیکن تینوں پتہ ہے مردانو بہامن دے انتظام مرد کریں دے۔ میں بسم اللہ کراں 7 محرم نو پانی بند ہویا، 8ویں 9ویں 9 لاکھ اکٹھا ہویا، اکبر نو سیرہ پوامن دے کیتے، بڑی اوکھی گزری بہن تے بھرا دی آخری رات، چڑھ پیا دا محرم دا ڈے، دا محرم دا ڈے چڑھنا ظلم دے دریائے بطول دی محنت روڑن لگ پئی۔ دیگر دے ٹیم رسول دے پتر دا سر نیزے تے بلند ہویا، ہر بی بی دی آواز آندی ہے واہ حجابہ آئے او میرا برکا۔ میں بسم اللہ کراں صاحب کتاب نے لکھے ہے صاحب مقتل مکرم نے کہ 11 محرم نو خولی تے زجر بن قیس اے میرے مولا دا سر لے کے کوفے آئے۔ صاحب کتاب نے لکھے ہے میں مر جاواں جملہ میں نہ پڑھا، مولا دا سارے نہ اتھے رکھیا ہے جتھے گھوڑے دا دانا پانی رکھیا جاندہ۔ 12 محرم دی شام جدو کوفے دے بارو پہنچن نہ تے زجر بن قیس خولی دے پاسے ڈیک کیا دے اگر اے سر کل حفاظت نال دربار چ لے میں نہ تینوں بڑا وڈا انعام لے کے دساں۔ دینے چاہ گل نے وہ اس کمینے ہاتھ چاہے مظلوم دیاں زلفوں میں پائے، سار میرے مولا دا کنڈ دے پچھو لکا کے نہ ذہن سوچ دا ہوں ہے جڑی انتظار بھی کر دی وہ سار ویک کے مر ویسی۔ دروازے تے دستک کی تیس سالبیا دروازے تے آئیے پئیے کھولی تے نگاہ جل سالبیا ڈیک گیاں دیئے اے ڈسا میرے پیرانوں کی دائیں ڈٹھئی یا کوئی نہ او دینے چاکا لے اتنی آواز جنی گل کرنی آئی اس وقت کھولی ڈیک گیاں دے مبارک ہوئی اسا جنگ جیت لئیے جیڑے ویلے جنگ جتن دا نام ہے ڈیک گیاں دیئے میں تیری فتح تے لانت کرنی آئے ڈسا میرے پیرانوں کی دائیں ڈٹھئی یا کوئی نہ کھولیاں دے تیرے پیر کوفے آگئے نا او ماتمیوں دوڑیے دی میں ڈیک گیاں دیئے جلدی دنال مسند بناوا تھکویا
دا پیا سی رونا لیاؤں جے اندر داخل ہوئے خولی اندر آئے سوچن لگ پیا میں امام دا سر رکھا کتے مادمی دے نال گلے جملہ بڑا اوکھا ہے میں سوچدا پیا تسی سن سو کی میں دے میں پڑساں کی میں او سیدہ ممبر دی قسم میں گھر داخل ہوئے اندے گھر چک تندور آئے اس میرے مولا دا سر تندور چ رکھا ہے اندر داخل ہوئے آدھا جلدی کر مینوں کھانا دے سالبیا کھانا سامنے رکھا ہے کھانا بھی کھاندا پیا تے ڈیک کے آندا سالبیا بڑیاں جنگاں لڑیاں لیکن اس جنگ چ دو جواناں دا گھوڑے تلانا نہیں بھلدا اس وقت سالبیا ڈیک کے آندی کیڑے کیڑے جوان کمینہ ڈیک کے آندا ایک 13 سالاں دا دوجا 18 سالاں دا آئے کرنا تیرے مذہب وچ ماتم آدھے جڑا 13 سالاں دا جدو گھوڑے تو لتھا جے جیوندا ہے تے گھوڑے بھج گئے جڑا 18 سالاں دا لڑدا لڑدا اونچے پہاڑ تے چڑھ ویندا مدینے دے پاسے منہ کر کے آندا میرے آون دیاں تانگاں لا میں کوئی نہیں ولنا روون والے سال بھی آندی اتنے تک میرے گھر وچ روون دی آواز آئی آندی میں باہر نکلیا ڈٹھا کیے تنور دے اوتے نور دیاں اماریاں پیاں لاندیاں آدھی میں باہر آیا میں ڈٹھا کیے کالے برکے والی بی بی جندے دوویں ہاتھ پاسے دین جڑے رو رو کے آدھے پین کت کت رواں پہاڑاں وچ رواں یا جنگلاں وچ رواں کوئی ایک جگہ مقرر کرو مارو لگئی نے سالبیا قریب آئی ڈیک کے آندی ہے بی بی کون ہے میرے گھر چ روون والی آواز آندی ہے جیندا انتظار پی کر دی میں او دی ماں بطولا میری سین دی آواز آندی ہے تیرے تنور وچ میرے پتر دا سارے جلدی دے نال میرے مولا دا سر چایا ہے روون والے روندی روندی بوسا ڈٹا رو رو کے آندی پئی ڈسا اکبر دا بابا تُویں مورے نبوت دا سوار تُویں آواز آندی ہے میں کو سنیان میں حسین میں گلہ نہیں میریاں بہناں آیاں ہویاں جڑے ویلے اتنی گل کیتی ہے سالبیا باہر آئیے پئیے عالیہ سین دی نگاہ میری سین دی آواز آندی ہے اماں اگے جدو میں کوفے وچ آئیا میرے بھرا گھوڑیاں تے سواران میں معاملہ تے سوارا میری سین دی آواز آندی ہے اماں سامنے ویکھ آج میرے بھرا نیزیاں تے سوارے میں بے پلانے اٹھتے آندی پئیے جڑی میرے گھر دے برتن دھوندی رہی ہے سالبیا قریب آئی ڈیک آندی ہے سین اور کچھ نہ پوچھتی فقط اتنا بتاؤ کن گیا ہے جیندے چولے تواڈی ماں سی تے آنا اس وقت میری سین انہیں تے رو کے نہ روا